لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قابل عزت احترام معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، آئے ہوئے تمام ہی لوگوں کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جو بھی احباب یہاں آئے ہوئے ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ گیٹ پر جو انٹری فارم ہے شارٹ میں چند چیزیں نام پتہ موبائل نمبر آپ کو لکھ کر دینا ہے، وہ آپ لکھ کر کے دے دیں. جنہوں نے نہیں بھرا ہے وہ جا کر کے بھر لیں. باقاعدہ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تمہیدی گفتگو کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے انشاءاللہ سب مجموعی گفتگو آپ کے سامنے انشاءاللہ آتی جائے گی. ہمارے معزز علماء کرام اور دانشوران یہاں تشریف لا چکے ہیں اور باقاعدہ اس سیمینار کا آغاز کیا جا رہا ہے. ہمارے ہر کام کو ہمیں اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب کے ذریعے شروع کرنا چاہیے اور ہر موقع پر اسی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے. اس کے لیے میں ادارہ دینیات کے معزز و موقر استاد قاری فرقان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تلاوت قرآن مجید کے ذریعے سے اس سیمینار کا آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. صدق الله العظيم.
لگا چکے ہیں اور الحمدللہ آج کے اس سیمینار کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اب تمام ہی بچوں سے گزارش ہے کہ یہاں آ کے لائن سے بیٹھ جائیں، تمام بچے آ جائیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ اس پروگرام کی ایک کڑی جو تھی وہ بریک فاسٹ تھا، الحمدللہ وہ ہو گیا اور پروگرام آگے بڑھ چکا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا پروگرام ہے، دوسری جو کڑی ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پریزنٹیشن کے ذریعے سے چند اہم باتیں آپ کو سمجھائی جائیں گی۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد اور آج کے اس پروگرام کی تمہیدی گفتگو ایک پریزنٹیشن کے ذریعے سے آپ کو یہاں دکھائی جائے گی، سمجھائی جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے بھی اور توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور جو لوگ ادھر ادھر جمع ہیں وہ یہاں آ جائیں، جو فارم بھر رہے ہیں وہ یہاں بیٹھ کر کے فارم بھرے، بعد میں جا کر کے اس کو گیٹ پر جمع کرائیں، یہاں مجلس میں بیٹھ کر کے بھی بھر سکتے ہیں فارم، آ جائیں۔ اور اگر آپ لوگ ایسے بیٹھیں گے تو آپ کو بھی نظر آئے گا، بات بھی ادھر بیٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کی جو شیڈول دیا گیا تھا، جو ٹائم ٹیبل دیا گیا تھا، اس کے مطابق اب آپ کے سامنے یہاں ایک پریزنٹیشن، آج کا یہ سیمینار ایجوکیشن اینڈ کیریئر ڈیولپمنٹ سیمینار کے عنوان سے رکھا گیا ہے۔ سب سے اہم بات قرآن مجید کی جو آیت پاک میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیتیں ہیں، سورہ علق کی 5 آیتیں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ اس میں ایک حکم اللہ کی طرف سے ہے، پہلا حکم وہ ہے اقرا کرو۔ ابھی تک نماز کا حکم نہیں آیا، روزے کا حکم نہیں آیا، حج کا حکم نہیں آیا، کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ تمام فرائض، تمام احکامات سے پہلے اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے وہ اقرا کا ہے، جس کے معنی ہے پڑھو۔ اقرا پڑھو، پڑھنے، پڑھانے، لکھنے لکھانے کی بات اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم پڑھنے والی امت ہے، لکھنے والی امت ہے، جو پہلا حکم ہم کو دیا گیا۔ جاہل رہنے والی قوم ہم نہیں ہیں۔ جہالت کو ختم کرنے، جہالت کے اندھیرے کو دور کرنے اور علم کی روشنی کو لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآنی تعلیمات دی ہیں اور یہ دین و اسلام لے کر کے آپ تشریف لائے ہیں۔ قرآن کا پہلا حکم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، اور اسی میں لکھنے کا بھی ہے۔ ترجمہ اور تشریح کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ دوسری حدیث آپ کے سامنے ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم پر یہ ایک بڑا فریضہ ہے، اور میں نے کہا کہ فرض یہ ہے نماز سے بھی پہلے والا فرض ہے، اس لیے کہ علم اگر نہیں ہوگا تو نماز بھی درست نہیں ہوگی، کوئی عمل درست نہیں ہوگا۔ اب علم دو طرح کا ہے، ایک علم جو ہے وہ دنیا کا علم ہے، اور ایک علم جو ہے وہ دین کا علم ہے، اور یہ دونوں ہی علم حاصل کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ دین کے علم کے معاملے میں تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم والی امت اللہ نے ہم کو بنایا ہے، ایجوکیشن والی امت ہم کو بنایا ہے، لیکن دنیا کے علوم حاصل کرنے کا بھی ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب دین کے علم سے متعلق تھوڑا سا ایک خاکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ امت جو اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کے اندر 22 کروڑ ہے، کتنے علم کے اوپر عمل کرتی ہے یا کتنا علم جانتی ہے؟ جہاں ایک مسجد کے اندر اگر جمعہ میں اعلان کیا جائے، وہاں 500 نمازی ہو اور پوچھا جائے کہ کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، آپ اوپر کریں گے
تو کتنے لوگ ہاتھوں کر سکتے ہیں؟ 5%، 10% لوگ بتائیں کہ ہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو کہاں ہے علم؟ سادہ علم صرف تلاوت والا یہ بھی نہیں ہے جو بچپن سے ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ قرآن ختم کر دے، قرآن پڑھے. یہ تک ہماری امت کے اندر 100% نہیں ہے. دین کا علم جاننے والوں کا موٹا موٹا فیصد نکالا جائے تو 10% بچے یا بڑے علم حاصل کرتے ہیں. 90% جو ہے وہ علم سے محروم ہے، علم حاصل ہی نہیں کرتا. اب علم دو طرح کا، ایک فرض عین والا علم ہے اور ایک فرض کفایہ والا علم. فرض عین یعنی موٹا موٹا یہ علم کہ غسل کے فرائض کیا ہے، غسل کب ٹوٹتا ہے، وضو کب ٹوٹتا ہے، نماز کے موٹے موٹے مسئلے مسائل ہیں، یہ جاننا ہر شخص کے اوپر انفرادی انڈیویجول فرض ہے. اس فرض کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سی مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں غسل کے فرائض تک معلوم نہیں ہوتے، وضو کے فرائض نہیں معلوم، وضو کیسے ٹوٹتا ہی نہیں معلوم، اور غسل کیسے ٹوٹتا ہے یہ تو کئی لوگوں کو نہیں معلوم. اس سلسلے میں بھی اگر دیکھیں ہم تو 10% لوگ دین کا یہ موٹا موٹا فرض عین والا علم جانتے ہیں اور 90% لوگ ہیں جو نہیں جانتے. اور عام طور پر مسجدوں میں، مدرسوں میں جو علم کی بات کی جاتی ہے صرف قرآن پڑھانے کے اوپر محنت ہوتی ہے تو قرآن اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے، قرآنی زندگی کیا ہے، قرآنی احکامات کیا ہے، اکثر مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں یہ نہیں پڑھایا جاتا. علم، مسئلے مسائل اور دیگر اور باتیں نہیں سکھائی جاتی. اب کل ملا کر 10% بچوں میں، 10% میں 1% وہ ہے جو بڑے مدارس کی طرف رخ کرتے ہیں. پہلے 2% تک شمار کیا جاتا تھا. 1% ہی بڑے مدارس کی طرف رخ کرتے ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر مدرسے میں بورڈنگ کے ساتھ یا غیر اقامتی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور ملا لیا جائے جو چھوٹے موٹے مکاتب میں پڑھتے ہیں ان سب کو ملا کر کے 10% بچے ہی علم حاصل کر رہے ہیں. بہت بڑی تعداد ہمارے بچوں کی جو صرف اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، مدارس و مکاتب کا رخ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ تو دین کے علم کے سلسلے میں میں نے ایک موٹا سا خاکہ اور اندازہ آپ کے سامنے پیش کیا. یہ موٹا موٹا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. دین کے معاملے میں ہم کہاں پر ہیں، دین کے علم کے سلسلے میں ہم کہاں پر. اب جو دنیا کا علم ہے جس کو ہم بہت ترجیح دیتے ہیں، بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، دنیاوی علوم کے سلسلے میں بھی ہم غور کر کے دیکھیں تو ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت ہم اس ملک کے اندر 22 کروڑ کی آبادی میں ہونے کے باوجود ہم کہاں ہیں. میں نے شروع میں بھی کہا کہ دنیا کا علم بھی ہم پر حاصل کرنا فرض ہے، اس کی فرضیت کے درجے الگ الگ ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بدر کے قیدیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی قوم قید ہو کر کے کسی محاذ کے بعد آتی ہے تو ان کو کچھ غلام بنا لیا جاتا ہے یا کچھ رقم دے کر کے وہ اپنے آپ کو آزاد کروا سکتے ہیں. تو اس رہائی کے لیے کچھ رقم طے کی جاتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر، بدر کی جو لڑائی ہوئی تھی کس موقع پر اور کیا مسلمانوں کی کیفیت تھی آپ جانتے ہیں. بھوکے رہ رہے تھے لوگ، ایک ایک کھجور، دو کھجور پر پورے دن گزارا کر رہے تھے. چاہتے تو ان قیدیوں سے یہ کہتے کہ آپ اتنی رقم دے دیں ہم آپ کو رہا کر دیں گے، لیکن بھوکے رہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. ان قیدیوں کی رہائی کے لیے، ان کو آزاد کرنے کے لیے آپ نے یہ کہا کہ آپ میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، ہم مسلمانوں کے 10 بچوں کو آپ لکھنا پڑھنا سکھا دیں. آپ لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے. یعنی آپ رقم لے کر بھی چھوڑ سکتے تھے لیکن آپ نے لکھنے پڑھنے کو ترجیح. اب یہ لکھنا پڑھنا کون سا تھا؟ قرآن لکھانا تھا، سنت لکھانا تھا. وہ تو غیر مسلم تھے نا، جو قیدی ہو کر کے آئے تھے وہ تو غیر مسلم تھے. ان غیر مسلموں کو مسلمانوں کو استاد بنایا جا رہا ہے. کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ دین کا علم سیکھنے کے لیے، دنیا ہی کا علم، لکھنے پڑھنے کا علم سیکھنے کے لیے، تاکہ ہم اس کے ذریعے دین کی خدمت کر سکیں. تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا کا علم بھی ہم پر حاصل کرنا لازم ہے اور ضروری ہے. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے دنیاوی علم حاصل کرنے، دنیا کی تعلیم کے حاصل کرنے میں ہمارا کیا حال ہے؟
دین کی تعلیم حاصل کرنے میں ہمارا کیا حال ہے وہ میں نے موٹا خاکہ پیش کیا. اب ذرا ہم دنیا میں ہم کس اسٹیٹس پر ہیں اور کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. اس وقت ہماری کیا حالت ہے؟ ہندوستان میں مسلمان تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں. جتنی قومیں اس ملک میں آباد ہیں وہ مسلمان بھی ہیں, کرسچنس بھی ہیں, سکھ بھی ہیں اور بہت ساری قومیں اس ملک میں آباد ہیں. تفصیلات کا وقت نہیں ہے. ان تمام لوگوں میں ہم مسلمان اس ملک کے اندر 16% ہیں. 16% ہونے کے باوجود تمام قوموں میں سب سے پیچھے نمبر ہمارا ہے دنیاوی علموں کے بارے میں. یہ رپورٹ آپ کے سامنے جو ہے یہ سینسس کی رپورٹ ہے جو 2011 میں سینسس ہوا تھا, اس کے بعد سے نہیں ہوا. اس وقت مسلمان 14.23% تھے, لیکن 1 جنوری 2024 کی رپورٹ کے مطابق ہم اس وقت میں 16% اس ملک کے اندر آباد ہیں. ابھی میں نے کئی لوگوں سے جو گریجویٹ بھی ان سے بھی پوچھا اور بچوں سے بھی پوچھا کہ اس ملک کے سب سے پہلے شکشا منتری کون تھے؟ ہے پتا کون تھے؟ مولانا ابوال کلام. آپ سب کو پتا ہے. میں نے کئی گریجویٹ لوگوں کو بھی پوچھا تو ان کو بھی یہ بات پتا نہیں. یعنی دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں اتنی موٹی اہم بات بھی ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن منسٹر اس ملک کے اندر سب سے پہلے مولانا ابوال کلام آزاد تھے. لیکن انہی کی قوم آج کہاں کھڑی ہوئی ہے اصل مجھے بتانا یہ. سینسس رپورٹ کے مطابق جو 2011 ہی کی رپورٹ کا یہ خاکہ ہے آپ کے سامنے, اس وقت مسلمان 42.72% جہالت کی, بے علمی کی زندگی گزار رہے ہیں. پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں 5ویں 6ٹھی 7ویں 10ویں 11ویں 12ویں لاسٹ اس سے بہت کم وہاں تک پہنچتے ہیں, اس سے پہلے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم علم کو حاصل نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ سڑکوں کے اوپر چھوٹے موٹے دھندے کاروبار کرنے والے, فروٹ کی گاڑیاں لگانے والے اور ٹھیلا گاڑی چلانے والے آپ کو مسلمان زیادہ تر نظر آئیں گے. آپ دیکھیں گے کہ میکینک کے کام جو ہے, کاریگری کے کام جو ہے, اس میں مسلمان آپ کو, یہ بھی چھوٹے بزنسز ہیں, اس میں بھی مسلمان آپ کو نظر آئیں گے. ریپیئرنگ وغیرہ, سائیکل ریپیئر, گاڑیاں ریپیئر, 2 ویلر 4 ویلر جو بھی ہو, یہ گیریج وغیرہ چلانے والے, ٹیلرنگ کا کام کرنے والے, گھڑی کا کام کرنے والے, چھوٹی چھوٹے ٹپری وغیرہ چلانے والے مسلمان. چائے کی ٹپری زیادہ تر بہت جگہوں پہ مسلمانوں کے آپ کو ملیں گے. آٹو رکشہ چلانے والے, ٹیکسی کار چلانے والے, جیپ چلانے والے, لوری چلانے والے, ٹرک ڈرائیور, یہ سب ڈرائیورز آپ کو جو ہے مسلمانوں میں زیادہ نظر آئیں گے. یعنی تعلیم میں, اور ہم کہاں تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہم اتنے چھوٹے چھوٹے بزنسز میں لگے, اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. اس وجہ سے جو ہماری حالت ہے, سرکاری رپورٹ کے مطابق 50% مسلمان غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, غریبی کی حالت میں, خستہ حالت کے اندر ہے. چھوٹے موٹے کچے مکانات مسلمانوں کے ہوں گے, چھوٹے موٹے کاروبار ہوں گے. ترقی کی راہ پر جس طرح کے مسلمان ہونے چاہیے اس طرح سے آپ کو مسلمان نظر نہیں آئے. ہر حمالی والا کام, ہر چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ مسلمان آپ کو کرتا ہوا نظر آئے. یہ سب رپورٹ ہے, آپ اس کو گوگل کر کے بھی سرچ کر سکتے ہیں. سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق, میں نے کہا 50% مسلمان غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو 50% غربت میں ہے ان میں بھی جو 35% ہے وہ غربت کی ریکھا سے بھی نیچے. سلم ایریا, جھپڑ پٹی, اس طرح کے علاقوں کے اندر عام طور پر مسلمان زیادہ رہتے ہیں. 22 کروڑ مسلمانوں میں سے 7 سے 8 کروڑ مسلمان اس وقت سلم میں, جھپڑ پٹیوں میں قابل رحم زندگی گزار رہے ہیں. وہاں کوئی حفظان صحت کا انتظام نہیں, دیگر اور سہولیات ان کے لیے نہیں ہے. سہولیات کے لیے ان کو غیر مسلموں کے علاقوں میں ہی جانا پڑتا ہے. بہت سی جگہوں پر پیٹرول پمپ آپ کو نہیں ملیں گے, ATM نہیں ملیں گے. مالیگاؤں میں بھی یہی حال ہے, اندر کے علاقوں میں بہت سی جگہ بعض مرتبہ ندی کے اس پار ہی جانا پڑتا ہے. عام طور پر ایسے علاقے جو مسلمانوں کے ہیں وہاں آپ کو بینک نہیں ملے گی, ہر چیز کے لیے لمبے لمبے دوڑنا پڑتا ہے. عام طور پر جو آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں, مسلمان اس طرح کے علاقوں کے اندر ہی نظر آتے ہیں, جھپڑ پٹیوں اور چھوٹے موٹے علاقوں کے اندر ہی مسلمان نظر آتے ہیں.
ایک عام پہچان مسلمانوں کی یہی بن گئی ہے کہ جہاں جھوپڑپٹی اور کچی بستیاں نظر آئیں گی وہ کس کی ہے؟ مسلمان. اس سے بڑھ کے افسوس کی بات نہیں ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. 25% جو بھکاری آج اس وقت اگر 100 بھکاری ہیں، ان 100 بھکاریوں کا سروے کیا گیا تو ان میں سے 25 بھکاری جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے. یعنی ہر 4 میں سے ایک مسلمان ہے. 25% بھکاری مسلمان ہے، باقی 75% ہے دیگر اور بھی قومیں. کئی قومیں ہمارے ملک کے اندر رہتی ہیں، کئی جاتی، ہزاروں جاتی کے لوگ رہتے ہیں. مسلمان قوم کے بھکاری زیادہ نظر آتے ہیں سڑکوں پر. اب وہ بزنس انہوں نے بنا لیا ہو، کچھ بھی کر لیا ہو، بہت سے لوگوں نے بزنس اسی کو بنا لیا ہے، تو ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہماری حالت جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان کس معیار پر آج زندگی گزار رہا ہے، تو یہ نظر آتا ہے. یہ رپورٹ ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس سے ایک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو بہت کم عمری سے، جو ان کے پڑھنے کی عمر ہے، تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے، اسی عمر میں مزدوری پر لگا دیتے، کام کاج پر لگا دیتے. ابا کا کاروبار سنبھالے گا، ساتھ میں میکنگ کرے گا، بنانے لگے گا، ہے نا. اور جو بھی ہوٹل میں آپ دیکھیں گے، ہوٹلوں کے اندر ٹیبل پہ کپڑا مارنے میں، چائے کے گلاس دھونے میں، ایسی تمام جگہوں پر مسلمان بچے آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیلا گاڑی چلاتے ہوئے، ہر چھوٹے موٹے کاروبار میں، یہاں تک کہ معمار کے کام میں، تعمیری کنسٹرکشن کے کام میں بھی بچے نظر آتے ہیں. جبکہ سختی کے ساتھ بچے کو کام میں، مزدوری میں استعمال کرنا قانوناً منع ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، انہیں پڑھنے میں نہیں لگاتے ہیں. یہ بچے درمیان سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ان کے سامنے صحیح جو ہے راستہ نہیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، اس طرح سے ترقی کرے، خود کی بھی ترقی اور قوم کی بھی ترقی. اسی وجہ سے اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان آج جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، جو پڑھتے بھی ہیں، تھوڑے بہت پڑھنے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ان میں بھی اکثر بہت بڑی تعداد جو ہے وہ درمیان سے پڑھائی کو چھوڑ دیتے. یہ رپورٹ جو آپ کے سامنے پورے ہندوستان کی نظر آ رہی ہے، 16.9% بچے پورے ہندوستان کے جو درمیان سال سے 10ویں کے بعد جنہوں نے آگے ایڈمیشن ہی نہیں لیا، آگے پڑھائی نہیں، 10ویں کر کے چھوڑ کے 2022 کی رپورٹ ہے. اب اس 16% کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ درمیان سال سے پڑھائی کو چھوڑ دینے والے بچوں کی تعداد میں، تو اس میں سب سے زیادہ آپ کو مسلمان بچے نظر آئیں گے جو تعلیم میں آگے تک نہیں پہنچتے ہیں، درمیان سے چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس میں 10ویں کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو 11ویں 12ویں اور مزید اور آگے بڑھتے ہیں، ہائر ایجوکیشن تک پہنچتے ہیں تو اور کم ہے. جو ہائر ایجوکیشن تک پہنچتے ہیں، جتنے بھی مسلمان پہنچ رہے ہیں، ان میں مسلمان اب بھی سب سے نیچے ہیں. ہائر ایجوکیشن میں جتنے لوگ ہیں ان کے فیصد کو، ان کے پرسنٹیج کو دیکھا جائے تو جین سماج کے لوگ 41% ہے اور مسلم سماج کے صرف 6%. سرکاری نوکری، سرکاری محکموں کے اندر مسلمان کتنی تعداد میں جو ہے سروس کر رہے ہیں، سرونٹ ہیں، تو 6.75% مسلمان اس ملک کے اندر سرکاری نوکریوں کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. ایک دوسری قوم ہے جن کے پاس ریزرویشن بھی نہیں ہے، وہ اس ملک کے اندر 3.5% ہے. ان کا نام آپ دیکھ لیجیے. وہ 34% سرکاری عہدوں کے اوپر. اس میں کیا پولیٹیکل ان کے سازشیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے. ہمیں اصل یہ دیکھنا ہے کہ ہم پڑھ لکھ کر کے ان سرکاری عہدوں تک کیوں نہیں پہنچے. ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے اور ہم کو کیا کرنا چاہیے. انڈین ریلوے کے اندر دیکھیں تو مسلمانوں کا تناسب اس وقت میں 4.5% مسلمان انڈین ریلوے کے اندر سروس کر رہے ہیں. اس میں بھی بہت سارے آپ کو انڈین ریلوے میں سروس کرنے والوں میں بڑی پوسٹ پر نظر نہیں آئیں گے. میکینیکل کے اندر، ڈرائیونگ کے اندر آپ کو، APC کے اندر آپ کو نظر آئیں. انڈین آرمی کی بات کریں تو انڈین آرمی میں تو بہت ہی کم تعداد، صرف 2% مسلمان جو ہے وہ انڈین آرمی فوج کے اندر پہنچ پاتے. پولیس
محکمے کے اندر بات کریں تو جموں کشمیر کو چھوڑ دیا جائے اگر تو صرف 4 سے 5% مسلمان پولیس محکمہ کے اندر، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر نظر آتے ہیں۔ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر کے پولیس تک پہنچ سکتے ہیں، اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے اور ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ کئی ڈگریاں جو ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے جو پوسٹ ہے پولیس میں، لیکن اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو کئی پوسٹیں ایسی ہیں جس میں ابھی تک مسلمان نہیں پہنچ سکا ہے، یا جہاں کچھ مسلمان پہنچے بھی ہیں، جیسے آئی پی ایس کی رپورٹ ہے تو 4344 آئی پی ایس اس وقت میں ہے، ان میں سے 151 آئی پی ایس مسلمان ہیں۔ بس تفصیل کا وقت نہیں ہے، آپ بعد میں اس کو گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھے تو یہ تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے کس کی تصویر ہے؟ بامبے ہائی کورٹ کی تصویر ہے۔ بامبے ہائی کورٹ کے یا بامبے نہیں صرف ہائی کورٹ کے اندر جو ہے مسلمانوں کی تعداد جو جج ہونے میں ہے، یہ سپریم کورٹ کی تصویر ہے۔ اس وقت پورے ہندوستان کے اندر 25 ہائی کورٹ ہیں، ان 25 ہائی کورٹ میں 1122 جج ہیں۔ ان 1122 ججوں کے اندر مسلمان صرف 4% ہیں، صرف 4% مسلمان ہائی کورٹ کے اندر ہمارے جج نظر آئیں گے۔ اور سپریم کورٹ کتنی ہے؟ سپریم کورٹ تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی رہتی۔ سپریم کورٹ کے 33 جج اس وقت موجود ہیں، 33 جج میں صرف ایک مسلم جج ہے، کیا نام ہے ان کا؟ جسٹس احسان الدین امان۔ سرکاری سروسز میں اگر مسلمان زیادہ تھوڑے نظر آتے ہیں تو کہاں نظر آتے ہیں؟ بس کے اندر، مہامنڈل، ایس ٹی بس، اس میں بھی ڈرائیور اور کنڈکٹر آپ کو ملیں گے۔ تو مسلم کی تعداد وہاں تھوڑی زیادہ ہے، باقی جتنے بھی میں نے تھوڑی سی چیزیں یہاں جمع کی ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں میں آپ سرکاری عہدوں پر تلاش کریں گے تو مسلمان آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کیا وجہ ہے؟ تعلیم کو ہم نے اہمیت نہیں دی، ایجوکیشن والی امت ہونے کے باوجود ہم نے ایجوکیشن کو اہمیت نہیں دی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کو ایجوکیشن پر، تعلیم پر محنت کرنی ہوگی۔ ہمیں ایک ٹارگٹ طے کرنا ہوگا اپنے بچوں کا کہ ہمیں پڑھ لکھ کر کے محنت کر کے اس مقام تک پہنچنا ہے۔ اس وقت انڈین ریلوے کے اندر 4.5% مسلمان ہیں، جبکہ ہونا چاہیے تو 16%۔ ہم ملک میں کتنے ہیں؟ 16% ہیں، 16% مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں، تو 16% مسلمان انڈین ریلوے میں نظر آنا چاہیے، ہے کتنے؟ 4.5۔ تو مزید ہم کو پڑھ لکھ کر کے محنت کر کے 11.5% مسلم نوجوانوں کو انڈین ریلوے کے اندر بھیجنا ہو۔ تو پڑھیں گے لکھیں گے محنت کریں گے تو وہاں تک پہنچیں گے نا۔ پھر انڈین آرمی کے اندر اگر بات کریں تو 2% ہے، تو 14% بچوں پر محنت کر کے ہم کو وہاں پہنچانا ہے، تب ہم 16%۔ آبادی کے لحاظ سے ایکولیٹی ہم کو نظر آئی۔ پولیس فورس میں بات کریں 4% مسلمان ہیں، 12% ہم کو اور تیار کرنا ہے۔ ہائی کورٹ کے لیے ہم کو 12% اور تیار کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کے لیے کم سے کم 4 جج ہم کو تیار کر کے بھیجتے ہیں، جب ہم اپنی قومی آبادی کے لحاظ سے برابری کر پائیں گے۔ پھر دوسرے اور بھی بہت سارے شعبے ہیں، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، وکیل ہے، لائر ہے، انجینئر، کلیکٹر وغیرہ، ساری چیزوں کے اندر بھی اس طرح سے آپ خود اندازہ نکالیں اور اس سلسلے کے اندر غور و فکر کریں۔ اب آپ بولیں گے کہ ٹھیک ہے ہم پڑھ لکھ لیں گے، لیکن ہمارے سامنے مسئلہ ریزرویشن کا ہے، مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں ملتا ہے۔ جن قوموں کے لیے ریزرویشن ہے وہ چاہے کسی بھی وجہ سے وہاں پہنچ رہے ہو، لیکن ہم اس مسئلے کو لے کر کے یہ کہیں کہ ہمارے کو نوکری نہیں ملتی یا ریزرویشن نہیں ملتا ہے۔ اب ایک اور تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا، ایک اور چیز ہے اور میرا وقت بھی ختم ہو گیا کہ ہم کو ریزرویشن نہیں ملتا ہے، ہم کو نوکری نہیں ملتی اتنا پڑھ لکھنے کے بعد۔ تو آپ بتائیں کہ کتنے فیصد مسلمان اس وقت ہے جو پڑھ لکھ کے نوکری تک نہیں پہنچے؟ وہ بھی بہت کم ملے۔ اچھا، پڑھ لکھ کر کے نوکری حاصل کرنے کے لیے ریزرویشن کا مسئلہ اگر آتا ہے تو پڑھ لکھ کر کے خود کی اسکول، کالج، انسٹیٹیوٹ نہیں چلا سکتے ہم لوگ۔ آپ کرسچن لوگوں کو دیکھیں، وہ اس ملک میں بہت کم تعداد ہے، لیکن اسکول کالجوں پر انہوں نے ایسا پکڑ حاصل کی ہے کہ وہ یہ سارے پروفیشن کے لوگ تیار کر کر کے بھیج رہے ہیں۔ تو کیا ہم لوگ اس طرح کے اسکول کالجز نہیں چلا سکتے پڑھ لکھ کر؟ ٹھیک ہے، اسکول کالجز تک
پڑھ لکھ کر کے ہم کو نہیں پہنچ، خود کے بزنس کو، خود کے کام کو ہم اس لیول تک نہیں پہنچا سکتے ہیں کہ ہم خود کی کمپنی بنائیں، پرائیویٹ لمیٹڈ فرم بنائیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں بنائیں. اس کے لیے بھی ریزرویشن کی ضرورت پڑتی ہے. مسئلہ ریزرویشن کا اس میں تو نہیں ہے. تو پڑھ لکھ کر کے، پڑھیں گے لکھیں گے نہیں تو خود کی کمپنیاں کہاں سے کریں گے؟ پڑھ لکھ کر کے ایجوکیشن میں ترقی حاصل کر کے، مہارت حاصل کر کے ہم خود کی کمپنی کھول سکتے ہیں. چند لوگ مل کر کے لمیٹیڈ کمپنی کھول سکتے ہیں، پرائیویٹ لمیٹیڈ کمپنی کھول سکتے ہیں. بہت سارے اس میں آپشنس ہیں ہمارے لیے، اور اس کمپنی کو کھول کر ہم مالک بن سکتے ہیں. 100 200 1000 5000 10,000 لوگوں کو نوکری دے سکتے ہیں. مسئلہ نوکری کا آ رہا ہے، نوکری دینے والے بنے ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو پروفیشن ہمارے مال کمانے کے لیے پسند فرمایا ہے، جس کی تعریف قرآن میں بھی آئی ہے اور جس کی تاکید اور تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتی ہے. ایک حدیث سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا رزق 9 حصہ تجارت میں رکھا گیا ہے اور 1 حصہ باقی پروفیشنز میں رکھا گیا ہے. مفہوم ہے؟ 9 حصے 90% رزق تجارت میں ہے. تو خود کی تجارت، خود کے بزنس، خود کے کاروبار کو اس ترقی پر ہم اٹھا کر کے لے جائیں کہ ہم اس کے ذریعے سے دوسروں کو نوکری دینے والے بنیں. کیا ہم اس اسٹیٹس تک نہیں پہنچ سکتے؟ اس میں ریزرویشن کا مسئلہ ہے. کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی فکر نہیں لی، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم دل پر نہیں لیتے. یہی وجہ ہے کہ ہماری بڑی تعداد میں ہمارے بچے جو ہے وہ 10ویں کے بعد 12ویں کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. 10ویں سے بہت بڑی تعداد بچے 10ویں کے بعد چھوڑ دیتے، 12ویں کے بعد اور زیادہ چھوڑ دیتے. انٹر میں اور زیادہ پہنچنے، منزل تک پہنچنے کی جدوجہد اور کوشش میں ہمارے بچے پہنچ نہیں پاتے. آج کا یہ سیمینار اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہمیں ہمارے بچوں کو اس بات کے لیے اویئرنیس کیا جائے کہ وہ اپنی ذاتی بھی اور اپنی قوم کی بھی ترقی کے لیے تعلیم میں آگے بڑھیں، ایجوکیشن میں آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر کے پوری قوم کو آگے بڑھائیں. جو ہمارا اس ملک کے اندر 16% کا ایک پرسنٹیج ہے، ہر شعبے کے اندر ہم اس پرسنٹیج کے اندر نظر آئیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں آپ کو دین دنیا دونوں تعلیم ہم پر لازم ہے. دین دنیا دونوں تعلیم کی اہمیت اس عنوان پر انشاءاللہ ہمارے اسکالرز اور علماء کرام کی تشریف لائیں گے تو آپ سے آگے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. میں اب آپ کے درمیان سے ہٹتے ہوئے سب سے پہلے درخواست کروں گا شاہین اکیڈمی سے تشریف لائے ہمارے نثار سر سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے اس سلسلے